الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریف حمد ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہے، امام الانبیاء ہے، شفیع المذنبین، خاتم النبیین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ سورہ یوسف کی تفسیر چل رہی تھی اور آیت 10 پر کلام ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بہت ساری حکمتیں رکھی ہیں، بہت سارے اسباق ہیں۔ شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، بدگمانی پیدا کرتا ہے، حسد کی آگ بھڑکاتا ہے، جس سے بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، رشتوں کا جو تقدس ہے وہ پامال کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے اچھے مقصد کے لیے راستہ ناجائز اختیار کیا۔ اچھا مقصد یہ تھا کہ وہ باپ کی نظر میں محبوب بننا چاہتے تھے، باپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتے تھے، باپ کی نظر کے طالب تھے، اور اس اعلیٰ مقصد کے لیے انہوں نے وہ ناجائز راستہ اختیار کیا جو یوسف علیہ السلام کو تکلیف، ان پر زیادتی اور ان پر ظلم پر تھا۔ والد کا منظور نظر بننے کے لیے، چونکہ والد کی محبت اور ان کی دعا، ان کی شفقت یہ بہت بڑی بات ہے۔ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو ان کا مقصد اچھا تھا کہ ہم والد کی نظر میں آئے، لیکن راستہ اچھا نہیں تھا۔ اسی طرح دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو وہ نبی کی نظر میں آنا چاہتے تھے، اور نبی کی نظر سبحان اللہ قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ صحابہ کی مجلس لگی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، اور وہ مومن کی مثال ہے۔ اب صحابہ کرام سب جو ہے وہ درختوں میں گم ہو گئے، سوچ رہے کہ کون سے درخت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے اور وہ کہتے ہیں مجھے خیال آیا، مجھے جواب معلوم تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ میں سب سے چھوٹا تھا، عمر میری کم تھی، سب سے چھوٹا تھا، تو مجھ پر شرم غالب آ گئی، تو میں بول نہیں سکا۔ تو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتا دیں وہ کون سا درخت ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ اس کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد سے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ بابا جان مجھے جواب آتا تھا لیکن میں شرم کی وجہ سے، شرم مجھ پہ غالب آ گئی، میں بول نہیں پایا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر تو بولتا تو یہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب تھا، تیرا جواب دینا سرخ اونٹوں سے بہتر تھا، اس لیے اگر تو جواب دیتا تو تیری جو ویلیو ہے رسول اللہ کی نظر میں، وہ قدر ہے، وہ بڑھ جاتی، حضور خوش ہوتے، اور تمہاری وجہ سے میں بھی حضور کی نظروں میں آ جاتا۔ تو نبی کی نظر میں آنا یہ بہت بڑا مقام ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کا مقصد اچھا تھا، وہ نبی کی نظر میں آنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ راستہ ٹھیک
نہیں تھا. اور یہی سبق پچھلے ہفتے بھی جمعے میں بھی یہی بیان ہوا کہ نبی کی نظر، نبی کی محبت یہ بہت اعلیٰ مقصد ہے، لیکن اس کے لیے راستہ، اس کے لیے ذریعہ یہ اچھا ہونا چاہیے. ہم نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی سے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نبی کی محبت اور نبی کے پیار کا جو دعویٰ ہے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ دعویٰ تو یہ پوری رات ہم نعت خوانی کرتے ہیں اور پھر فجر کی نماز کوئی نہیں پڑھتا. تو یہ تو دعویٰ اچھا ہے لیکن راستہ جائز نہیں ہے یہ نمازوں کا چھوڑنا. ہم نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، قرآن کی طرف رخ کبھی نہیں کیا، عبادات سے غافل ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے. نبی سے محبت کا دعویٰ تو ہے اور بہت اعلیٰ دعویٰ ہے اور بہت اچھا مقصد ہے، یہ اعلیٰ مقصد ہے، لیکن راستے ناجائز ہیں. بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، میں نے خود بھی دیکھا ہے، میڈیا، اب سوشل میڈیا، یوٹیوب پہ سب کچھ ہے. وہ پیر صاحب کھڑے ہیں ایک اور عورتیں آ کے ان کو گلے لگ رہی ہیں. نبی کی محبت اعلیٰ مقصد ہے، لیکن یہ جو راستہ اختیار کیا ہے یہ راستہ ناجائز ہے. یہ ذریعہ، یہ راستہ، یہ طریقہ یہ جائز نہیں ہے. نبی سے محبت یہ ایمان کی شرائط ہے میں سے ہے. نبی کی محبت نہ ہو تو ایمان کدھر ہے؟ پھر نبی کی محبت ہی تو ایمان ہے. تو اللہ والوں سے محبت نبی کی محبت کی طرف بڑھاتا ہے. لیکن اللہ والے کون؟ وہ جنہیں دیکھ کے واقعی اللہ یاد آتا ہے. یہ جو چرچ کے سوٹے لگا کے، بنگڑے ڈال کے، عورتوں کا مردوں کا مخلوط نظام سسٹم اور وہ دھمال آپس میں ناچنا اور گلے لگنا، یہ نہیں، یہ شیطان تک پہنچانے والے کام ہیں، نبی تک پہنچانے والے کام نہیں ہیں. تو نبی کی محبت یہ اعلیٰ مقصد ہے، لیکن اس کے لیے راستہ بھی جائز ہونا چاہیے. وہ انڈیا کے کچھ پیروں کو دکھایا، وہ انٹرویو لینے والا کہتا ہے آپ یہاں کس لیے بیٹھے؟ میں مجاور یہاں مزار پہ بیٹھا ہوں، لوگوں کو میں گائیڈ کرتا ہوں. کہتا پہلا کلمہ ہی سنا دے. کہتا کسی مولوی سے جا کے پوچھو، قوالیاں آپ گاؤ اور مسئلے مولوی سے پوچھو. انہوں نے کہا دعائے قنوت ہی سنا دے، کوئی نہیں، درود شریف کچھ بھی نہیں. تو نبی کی محبت اعلیٰ مقصد ہے، اس کے لیے راستہ بھی بہترین ہونا چاہیے. باپ کی نظر میں آنا ہے بہت اچھا مقصد ہے، لیکن باپ کا منظور نظر بننے کے لیے باپ کی خدمت کرو، باپ کی فرما برداری اور اطاعت کرو. باپ کا دل جیتنا ہے، اپنے حسن اخلاق سے باپ کا دل جیتو. صاحب تفسیر مزری فرماتے ہیں کہ اگرچہ یوسف کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے زیادتی کی ہے، انہوں نے آپ کو جلا وطن کیا ہے، کنویں میں پھینکا ہے، یہ سب گناہ کے کام تھے، لیکن ان سب کے پیچھے جو لاجک تھا وہ یہ کہ وہ یوسف علیہ السلام کے جو والد ہے نبی یعقوب علیہ السلام، ان کی محبت میں تھا. اس نبی کی محبت میں جو گناہ ان سے ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی. وجہ کیا؟ کہ نبی سے محبت کرتے تھے. ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر ظلم کیا، قابیل نے حابیل پر ظلم کیا تھا. قابیل، اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی. کیوں؟ اس نے جو ظلم کیا تھا وہ اپنے نفس کے لیے کیا تھا، جبکہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کیا وہ اپنے نفس کے لیے نہیں تھا، وہ اپنے والد کی نظر میں آنے کے لیے تھا، وہ یعقوب علیہ السلام کی نظروں میں محبوب بننے کے لیے تھا. نبی کی محبت کی وجہ سے اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی. اور اللہ اتنا رحیم ہے کہ جن لوگوں نے قطع رحمی کی ہے، ظلم کیا، وعدہ خلافی کی، باپ کی نافرمانی کی، دھوکہ دیا، سب کچھ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا. احباب، اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی تاریک کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، اسے کوئی قافلہ اٹھا کے لے جائے گا اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ شیطان انسان کی شکل میں آیا اور
شیطان نے مشورہ دیا ہے کہ اگر یعقوب علیہ السلام کی نظروں میں آنا ہے تو راستہ یہ ہے کہ یوسف کو راستے سے ہٹاؤ، قتل کر دو یا کنویں میں ڈال دو اس کو۔ تو جو ان کا بھائی تھا، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا یہودا، وہ آگے بڑھا، اس نے کہا دیکھو باپ کی نظروں میں آنے کے لیے یوسف کو قتل کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ قتل بہت بڑا گناہ ہے، عظیم گناہ ہے، تو یوں کرو کہ راستے سے ہٹاؤ، اسے کسی کنویں میں ڈال دو، قافلے والے جائیں گے اٹھا کے لے جائیں گے، ہمارا کام ہو جائے گا۔ قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے اور یہ ہم اپنے کندھوں پہ نہیں لے سکتے۔ یہی ڈن ہوا۔ قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على یوسف وانا له لناصحون، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ اچھا اب اس مقصد کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ سارے بھائی اب انہوں نے اتفاق تو کر لیا ہے کہ کنویں میں ڈالنا ہے، سب گئے باپ کے پاس، اب باپ کو قائل کرنا ہے، منانا ہے۔ ابا جی یوسف گھر میں بیٹھا رہتا ہے، ہر وقت گھر کی ہوا، ماحول، گھر کا ماحول تو ایسا بندے کو سست کر دیتا ہے، چستی آ جاتی ہے، کمزوری، بیماریاں آتی ہیں، تو یوسف کو ہمارے ساتھ باہر بھیج دو، ہمارے ساتھ جائے گا، باہر کھیلے گا، باہر کھائے گا، پیے گا۔ ہم تو خیر خواہی کی نیت سے آئے ہیں۔ بدخواہ انسان جب بھی آپ کو برباد کرنے کے لیے آتا ہے، تکلیف دینے کے لیے آتا ہے، تو وہ جامہ پہنتا ہے، کپڑے اوڑھتا ہے، لباس پہنتا ہے خیر خواہی کا۔ میں تو آپ کے ساتھ بہت اچھا کر رہا ہوں، میں تو آپ کے لیے بچھ جاؤں گا، میں تو آپ کی خیر خواہی، میں نے آپ کے لیے یہ کیا، وہ ساری چیزیں گنوائے گا، لیکن اندر سے وہ آپ کو برباد کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ تو خیر خواہی کا لباس اوڑھ کر بھائیوں نے اپنے والد کو دھوکہ دینے کے لیے پہنچے کہ بھائی کو کسی طریقے سے ہمارے ساتھ بھیج دے۔ والد نے منع کر دیا کہ نہیں، میں یوسف کو اپنی نظروں سے غائب نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بھائی گئے یوسف علیہ السلام کے پاس اور انہیں وہاں کا منظر دکھایا، سبزہ ہے، کھانے ہیں، کھیل کود ہے اور ہم تماشے ہیں، آپ چلو ہمارے ساتھ۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس آئے اور انہوں نے اصرار کیا کہ مجھے ان کے ساتھ جانے دیں۔ تو تب بھائیوں نے یہ کہا کہ قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على یوسف وانا له لناصحون، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو اجازت مل گئی، وہ جا رہے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون، آپ کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ خوب کھائے، ویلعب اور کھیلے، وانا له لحافظون اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہاں اس آیت پر کچھ مفسرین نے کلام کیا ہے کھیل کے حوالے سے، سپورٹس کے حوالے سے، کہ کیا کھیل کود یہ اسلام میں جائز ہے؟ وہ کھیل سکتے ہیں، فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، والی بال ہے، اور یہ سوئمنگ ہے اور دیگر کھیل ہے۔ اسلام کا کنسیپٹ کیا ہے اس کے بارے میں؟ اسلام دیکھیں با مقصد سپورٹس جو ہے، جس سے جسم کو تقویت ملتی ہو، چستی ملتی ہو اور کمزوری دور ہو، کاہلی دور ہو، جس سے قوت کو جس سے بدن کو قوت حاصل ہو، طاقت حاصل ہو، اسلام میں اس کھیل کی اجازت ہے کچھ شرائط کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواری کی ترغیب نہیں دی، تیر اندازی کی ترغیب نہیں دی، سوئمنگ کی، تیراکی کی ترغیب نہیں دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے دوڑ لگائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ پہلی دفعہ جو ہے وہ نکل گئی آگے، جب دوبارہ کچھ عرصے کے بعد دوڑ لگائی، ریس لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی، تو آپ نے فرمایا یہ اس کا بدلہ ہے جو پچھلی دفعہ تم آگے نکل گئی تھی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام کے لیے آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ آپ دونوں نے ریس لگائی ہے، پہلے حضرت زبیر جیت گئے، پھر دوسری بار حضرت عمر جیتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی لڑی ہے، رکانہ پہلوان نے کہا تھا نا کہ اگر آپ مجھے گراؤ گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، حضور نے اٹھایا اور مارا زمین پر، کہا پھر آؤ، پھر آئے، پھر اٹھا کے مارا، کہا نہیں اس بار بھی صحیح نہیں آیا، آپ نے کوئی چال چیز، مجھے پھر گرائے، پھر حضور گئے، تیسری دفعہ گرایا، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو کھیل کی اجازت ہے کچھ قیودات کے ساتھ، ایسے سپورٹس جس میں فرائض نہ چھوٹتے ہوں، واجبات جو شرعی ہے وہ نہ چھوٹتے ہوں۔ اب پورا دن آدمی کھیل کود میں لگا رہے اور نمازوں سے غافل ہو، جماعت سے غافل ہو،
جو حقوق جو رائٹس اس پر اس کے فیملی کے ہیں، ماں باپ کے ہیں، بچوں کے ہیں، کمانے کے ہیں، پالنے کے ہیں، ان سب سے بے خبر ہو جائے تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ سطر کا مسئلہ، آپ کا سطر جو وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، ایسا کھیل کہ جس میں آپ اب یہ ناف سے لے کر یہ گھٹنے تک جو ہے یہ سطر ہے، یہ پوشیدہ ہونا چاہیے، اس کو چھپانا چاہیے۔ اب ایسے کھیل کہ جس میں یہی ننگے ہو تو وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ ایسا کھیل جس میں سٹا ہو، جوا ہو، گیمبلنگ ہو، وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ ایسا کھیل کہ جس میں کسی کو تکلیف ہو، جان کا خطرہ ہو، وہ کھیل جائز نہیں ہو سکتے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غالباً 5 شرائط انہوں نے بیان کی ہیں کہ اگر یہ شرائط ہوں تو پھر آدمی اس کھیل کے لیے پھر اجازت ہے اس کی۔ یہ کہ اس میں کوئی طے نہ کیا گیا ہو، کوئی جوا نہ لگایا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اس میں کوئی جو واجبات شرعیہ ہے، جو فرائض ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہ آتی ہو۔ تیسرا یہ کہ اس میں کوئی فحش کلام نہ ہو، کوئی گالی نہ ہو۔ بعض احباب وہ دیکھتے ہیں نا، وہ کیرم بورڈ کھیل رہے ہوتے ہیں یا وہ لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں، کھیلتے کھیلتے لڑائی تک ہو جاتی ہے، گالیاں تک چلی جاتی ہے بات، تو وہ جائز ہی نہیں ہے پھر۔ اسی طرح اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ انہوں نے کہا کہ اس میں قسمیں نہ اٹھائی جائیں، گالیاں نہ ہو، قسمیں نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جوا نہ ہو، فرائض نہ چھوٹتے ہوں۔ اور ایک اور مسئلہ ہے کہ وہ عادتاً نہ کھیلتا، پورا دن ہی کھیلتا رہے، نہیں، کبھی کبھار وہ کھیلے، تو اس کے لیے پھر گنجائش نکلتی ہے۔ آپ فٹ بال دیکھ لیں، کرکٹ دیکھ لیں، آپ اگر اس میں فرائض نہ چھوٹتے ہوں، نمازیں نہ قضا ہوتی ہوں، اپنے کام سارے پورے ہوں اور سطر ڈھکا ہوا ہو اور عادتاً نہ ہو، یعنی پورا دن ہی اس میں لگے رہیں، عبادات سے غافل ہو جائے، پھر تو جائز نہیں ہے۔ ادروائز اگر یہ ساری چیزیں پوری ہوتی ہیں، اس کے ساتھ وہ کھیل بھی رہا ہے، پھر ممانعت نہیں، پھر کھیل سکتا ہے۔ اس کے بعد قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ یعقوب نے علیہ السلام نے کہا، بے شک مجھے یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ۔ یہاں 2 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں یعقوب علیہ السلام نے، 2 باتیں، وہ کون سی ہیں؟ فرمایا کہ یوسف کو لے جا رہے ہو نا، اس کی جدائی، یہ مجھ سے دور رہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے، ایک۔ اور دوسری بات جو فرمائی، مجھے اندیشہ ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو، وہ بھیڑیا آئے گا کھا لے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی، آپ نے کیوں یہ فرمایا؟ آپ نے خواب دیکھا تھا، یوسف علیہ السلام جو ہے وہ نیچے ہیں، آپ ایک پہاڑی پر کھڑے ہیں، 10 بھیڑیے آتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو کھاتے ہیں۔ ان میں سے ایک بھیڑیا جو ہے پھر یوسف علیہ السلام کو بچا لیتا ہے، اور 3 دن یوسف علیہ السلام زمین کے اندر ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو 10 بھیڑیے تھے وہ آپ کے 10 بھائی تھے، ان میں سے ایک بھیڑیے نے بچایا تھا حضرت یوسف کو، وہ یہودا تھا ان کا بھائی، انہوں نے بچایا تھا کہ قتل نہیں کرنا ہے، کنویں میں ڈال دیں۔ 3 دن آپ کنویں میں رہے ہیں، یہ اس کی تعبیر فرمائی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے نہ بھیجنے کی جو بات کی تھی وہ 2 وجوہات تھی، کہ ایک تو ان کی جدائی برداشت نہیں ہے، دوسرا یہ کہ مجھے خوف ہے کہ ان کو کوئی بھیڑیا نہ کھا لے۔ اور اس ایریے میں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جس ایریے میں وہ رہتے تھے وہاں بھیڑیے بہت زیادہ تھے، اور وہ چونکہ بھیڑیے جو ہوتے ہیں وہ گروہ میں آتے ہیں، اکیلے شکار نہیں، وہ گروہ میں شکار کرتے ہیں، تو ان سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بھائیوں نے کیا جواب دیا اس کے بارے میں؟ فرمایا قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون۔ بھائیوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھائے، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہے، ہم تو یقیناً ہم بالکل ناکارہ ہوئے، خسارے میں، پھر تو انا اذا لخاسرون، ہم تو خسارے میں۔ پھر بھائیوں نے کہا کہ ہم اتنی بڑی مضبوط جماعت ہے، 10 بندے ہیں، کیسے کھا سکتا ہے ہم سے ہمارا بھائی ایک بھیڑیا؟ پھر تو لوگ کہیں گے کہ ان کو اپنی بکریاں ہی نہ دو چرانے کے لیے، جب یہ اپنے سگے بھائی کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہمارے بکریوں کی کیا حفاظت کریں گے؟ پھر تو ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، ہم تو خسارے میں چلے جائیں گے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور سب اس پر متفق ہو گئے کہ اسے تاریک کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں، اس وقت ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ گھبراؤ نہیں، ایک وقت آئے گا کہ تم یقیناً انہیں ان کے اس فعل سے آگاہ کرو گے اور انہیں اس کا شعور نہیں ہوگا۔ بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لی یوسف علیہ السلام کو لے جانے کے لیے، کندھے پہ اٹھا کے ان کے سامنے جا رہے۔ جو ہی والد نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، بھائیوں نے اٹھا کے زمین پہ مارا یوسف علیہ السلام کو۔ ہر ایک کے پاس وہ جاتے اور مدد مانگنے کے لیے وہ الٹا مارتے ان کو، یہاں تک کہ
یہ حالت ہو گئی تھی کہ مار مار کر ان کو قتل کرنے والے تھے. یہودا نے آ کے، جو ان کا بھائی تھا ایک، انہوں نے آ کے بیچ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا اور کہا کہ تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم قتل نہیں کریں گے، کنویں میں پھینک دو لیکن قتل نہ کرو. یوسف علیہ السلام کو جب کنویں کے پاس لے کے گئے، انہوں نے جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ قمیض اتار دی. قمیض اتاری، وہ مانگنے لگے کہ میری قمیض دے دو، میں نے جسم اپنا چھپانا ہے. کہا جا کے وہ بلاؤ ان کو، سورج کو، چاند کو، 11 ستاروں کو بلاؤ، مانگو ان سے مدد مانگو، وہ غم گساری کرے تمہاری. انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کی طرف پھینکا. یہ بھی روایات میں تفاسیر میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے فرمایا کہ جبریل فوراً جاؤ، یوسف کے زمین پر پہنچنے سے پہلے پہلے اپنے پروں پہ اٹھاؤ. اور یوسف علیہ السلام کو جب اوپر سے پھینکا کنویں کی طرف نیچے، جبریل امین آسمانوں سے اسی وقت ان کے زمین پر پہنچنے سے پہلے پہلے حضرت جبریل امین وہاں پہنچ جاتے ہیں اور بحفاظت کنویں میں ایک ابھرا ہوا پتھر تھا پانی کے اندر ہی، وہاں یوسف علیہ السلام 3 دن آپ وہاں رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک قمیص تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جب نار نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو آپ کے کپڑے اتار لیے تھے، تو جنت سے ریشمی قمیص حضرت جبریل امین لے کے آئے تھے اور وہ آپ کو پہنائی گئی تھی. حضرت ابراہیم سے وہ جنت کی جو قمیص تھی وہ ان کے بیٹے اسحاق کو ملی، اسحاق سے وہ حضرت یعقوب کو ملی. یعقوب علیہ السلام نے پھر وہ قمیص ایک غلاف میں بند کر کے اس قمیص کو حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں لٹکائی تھی تعویذ کے طور پر. تعویذ کیا ہے؟ تعویذ اللہ کا جو کلام ہے. تعویذ کی شرعی حیثیت پہ 1-2 جملے کہوں گا، وقت ہو چکا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. قرآن کیا ہے؟ شفا ہے. دم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، اللہ شفا عطا فرماتا ہے. جہاں اس کے پڑھنے میں تاثیر، چونکہ تاثیر اس کے اندر اللہ کی ذات رکھتی ہے. مؤثر حقیقی کون ہے؟ اللہ کی ذات. شفا بالقرآن اگر دم سے ہو وہ بھی جائز ہے. شفا بالقرآن یعنی اگر آپ تعویذ کرتے ہیں لکھ کے، قرآن کی آیات لکھتے ہیں تو اللہ نے اس لکھے میں بھی تاثیر پیدا کرنی. اللہ اس لکھے میں بھی تاثیر پیدا کرتا ہے، کیونکہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. 1000 ڈاکٹروں کے پاس چلے جائے، اگر شفا نہیں ملنی، پوری دنیا گھوم لے، شفا نہیں ملنی، ہر ڈاکٹر سے علاج کروا لے، شفا نہیں ملنی. کیوں؟ اللہ نے نہیں. اور اگر شفا اللہ نے دینی ہے تو کسی کے پاس بھی نہ جاؤ، اللہ شفا عطا فرمائے گا. تعویذ نہ بھی لو، اللہ شفا عطا فرمائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر کے لیے آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی نا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. تو یہ دعا جو سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس دعا کو حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بچوں کو سکھاتے تھے، یاد کرواتے تھے. جن بچوں کو یاد ہوتا تو ان کو یاد کرواتے، اور جن کو یاد نہیں ہوتا تھا تو پھر آپ یہ لکھتے اور لکھا ہوا ان کے گلوں میں ڈال دیتے تھے. اب 2 مہینے کا بچہ ہے، پڑھ تو نہیں سکتا، سال کا 2 سال کا بچہ ہے، وہ پڑھ نہیں سکتا، یاد نہیں کر سکتا، تو وہ دعا لکھ کے تعویذ بنا کے ان کے گلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈالتے تھے. اور یہ جو میں روایت بول رہا ہوں یہ کسی عام کتاب نہیں، یہ امام بخاری کے جو استاد ہیں، امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں اسے روایت کرتے ہیں، امام ترمذی نے لکھا، امام ابو داؤد نے لکھا، امام حاکم نے لکھا ہے، امام نسائی نے اس کو نقل کیا ہے. بڑی مضبوط روایت ہے یہ. تو یہ جو صحابہ کا عمل ہے کہ تعویذ، اب وہ یہ پوسٹیں بھی چلتی ہیں، جو تعویذ جس نے لٹکایا اس نے شرک کیا ہے. حدیث موجود ہے، بالکل موجود ہے، لیکن یہ کون سی تعویذ، کون سے؟ وہ جو کفار اپنے گلوں میں لٹکاتے تھے ان تعویذوں میں شرکیہ عبارت ہوتی تھی، کفریہ عبارت ہوتی تھی، بتوں سے مدد ہوتی تھی، شیطانی اعمال ہوتے تھے. وہ کسی صورت جائز نہیں. اس کو کون جائز کہتا ہے؟ شیطان سے جو مدد کرے اس کو کوئی جائز کہے گا؟ بتوں سے جو مدد مانگے اس کو کوئی جائز کہے گا؟ ہاں دوسری طرف اگر اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، آیات ہیں، حدیثیں ہیں، دعائیں ہیں، اگر وہ لٹکائی جائیں اللہ ضرور شفا عطا فرماتا ہے. وہ جی تعویذ کی ضرورت ہی آخر کیا ہے جب اللہ شفا دینے والا ہے؟ ایسا بھی سوال ہوتا ہے نا، وہ جی تعویذ کی ضرورت کیا لوڑ ہے؟ تو سنگی تعویذ کی کیا لوڑ ہے؟ تو سن ڈائریکٹ اللہ کو منگو. نو ڈاؤٹ اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ مدد کرنے والا. آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوئی بیماری نہیں ہوتا. بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر جاتے ہیں نا، مولوی جی اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملنے، گلہ بھی کرتے ہیں.
وہ جی اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، وہ نہیں، اے وسیلہ ہے مولوی جی، اے تے اللہ وسیلہ رکھے ہے، تے قرآن وسیلہ کوئی نہیں۔ اگر دوائی کھانے سے آپ کو صحت ملتی ہے اور آپ کا ایمان ہے کہ ایک کھاؤں گا تو انشاءاللہ شفا ملے گی، شفا دینے والی ذات کون ہے؟ نیت یہ ہونی چاہیے، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ شفا دے گا تو مجھے شفا ملے گی۔ یہ دوائیاں، ٹیبلٹ، ڈاکٹر، ہسپتال، یہ سب اس کے اسباب ہیں، شفا دینے والے یہ نہیں ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر یہی عقیدہ ہو تو دم بھی جائز ہے، تعویذ بھی جائز ہے، پیر کے پاس، فقیر کے پاس وہ دم کرانے کے لیے آتی ہے، یہ سب جائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بیان کیا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو رہ گیا ہے انشاءاللہ وہ ہم اگلے جمعے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا کریں۔